لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مقدم نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات محمد وآل محمد. مولانا زاغم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیے. آپ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، علماء ذوی الاحترام، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ. اب ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات کے سامنے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی جلال پور کے افراد کافی زیادہ مجلس و ماتم و نوحو مشہور ہیں پوری دنیا میں، لہذا زیادہ وضاحت کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ قرآن خطاب کس سے کر رہا ہے اور حقیقت میں مخاطب کون ہے. بہرحال ارشاد ہو رہا ہے اے میرے رسول، اے میرے حبیب، کہہ دیجئے کہ اپنا رخ کر لیں دین حنیف کی طرف. فاقم وجہ کا، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، آپ حضرات جانتے ہیں. اپنا چہرہ موڑ لیں، اپنا چہرہ قائم کر دیں. کدھر؟ حنیف، دین حنیف کی طرف. دین حنیف آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن کریم میں خود لفظ حنیف جناب ابراہیم کے لیے بھی آیا ہے اور بھی مختلف مقامات پہ. حنیف کا مطلب ہے
کہ بغیر ملاوٹ والی چیز، جس میں ذرہ برابر نہ کچھ ڈالا گیا ہو نہ کچھ نکالا گیا ہو۔ بہرحال ہم لوگوں سے زیادہ اس کے لیے کون جانے گا، کیونکہ ہر جگہ پر ہم ہی سے کہا جاتا ہے صاحب کہ دین میں رد و بدل یہی فرقہ کرتا ہے کہ نہیں؟ بہرحال عزیزوں، قرآن نے دیکھیے صاف الفاظ میں، بہرحال خطاب ہے قرآن مجید کا ہم ہی لوگوں سے، کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ اپنا رخ کر لو، یعنی جو دین ہے وہ ملاوٹ والا نہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو دین ہے تبدیل ہوا دین نہیں آنا چاہیے آپ کے پاس، جس دین پر عمل کر رہے ہیں وہ رسم و رواج سے پاک و منزہ دین ہو۔ کس سے پاک و منزہ ہو؟ خاص طور سے رسم و رواج سے۔ دیکھیے عزیزان محترم، بہرحال زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، آپ جتنے بھی ادیان گزرے یا موجود ہیں، کوئی بھی دین جو گزر چکا ہے جس کا نام بھی آپ حضرات کو شاید نہ معلوم ہو، یا وہ دین یا ادیان کے جو موجود ہیں، حقیقت میں ان کو قرآن نے یا پروردگار نے کیوں ختم کیا اور ایک نیا دین کیوں بار بار خدا لاتا رہا؟ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے ماننے والے اس دین میں تبدیلیاں پیدا کر دیتے تھے، لہٰذا وہ دین عمل کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مشہور و معروف دین جناب ابراہیم کا لے لیجئے، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ کیوں؟ اب اس قابل نہیں ہے۔ ابراہیم نے کچھ دیا تھا، ان کے پاس کچھ ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جناب موسیٰ نے دین دیا، جناب موسیٰ کے دین کو خدا نے آخر میں آ کر کے کہا نہیں اب عیسیٰ کا دین چلے گا۔ پروردگار کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی موسیٰ جو دے کر کے گئے تھے اب ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کے دین کو بھی خداوند عالم نے آخر میں آ کر کے ختم کر دیا۔ کیوں؟ پروردگار یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے جو اپنی قوم کو دیا تھا آج وہ ہے ہی نہیں۔ جب عیسیٰ کا دین نہیں ہے تو عمل کیسا؟ لہٰذا پروردگار ایک کے بعد ایک نبی کے دین کو دوسرے نبی کے دین سے، دوسرے نبی کے آئین سے، دوسرے نبی کی شریعت سے، دوسرے نبی کے قانون سے بدلتا رہا۔ آدم کا دین آیا وہ ختم ہو گیا، جناب ادریس کا دین آیا وہ ختم ہو گیا، جناب نوح کا دین آیا وہ ختم ہو گیا، جناب ابراہیم آئے، جناب اسماعیل آئے، لوگ آتے گئے، انبیاء آتے گئے، دین تبدیل ہوتا گیا۔ پروردگار دین کیوں بدل رہا ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی تھی کیونکہ جو ان کے ماننے والے تھے وہ دین کو بدلتے جا رہے تھے۔ خدا نئے نبی کو بھیجتا جا رہا تھا، نئی شریعت کو بھیجتا جا رہا تھا، اور قانون الہی ہے کہ جب کوئی شریعت آئے گی تو ماضی کی تمام شریعتیں باطل ہو جائیں گی۔ عزیزو، عیسیٰ تک یہ سلسلہ جاری رہا، جناب عیسیٰ تک یہ مرحلہ رہا، جناب عیسیٰ تک تو منزل باقی رہی، لیکن جب خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ تشریف لائے اور جب انہوں نے دین پیش کیا تو اب سب سے بڑی تاکید، شاید یہ تاکید پرانے شریعت میں نہیں کی گئی ہوگی، شاید یہ تاکید پرانی، لیکن اس آئین میں بار بار قرآن مجید میں آیا ہے دین حنیف پر عمل کرو۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے محمد کے دین پر عمل کرنے والوں، اے محمد کی امت والوں، تمہیں عمل دین پر کرنا ہے، رسموں پر نہیں کرنا۔ رسمیں تو پہلے ہی باطل ہو چکی ہیں۔ ایک صلوات دیجئے پر محمد و آل محمد۔ بھائی موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب شیس، جناب نوح وغیرہ وغیرہ جتنے انبیاء آئے ان کے دین کو باطل کیا ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ وہاں دین ختم تھا، رسمیں باقی تھی۔ لہٰذا بار بار تاکید کی گئی نہیں، دین پر عمل کرنا ہے، دین محمدی پر، دین پر عمل کرنا ہے، دین مصطفی پر، دین پر عمل کرنا ہے اس دین پر کہ جس کو محمد مصطفیٰ نے، جس شریعت کو محمد مصطفیٰ نے لوح محفوظ سے حاصل کیا اور اپنی امت تک
پہنچایا. صرف وہی دین ہے. اور روایات آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں زیادہ وضاحت ہر جگہ پر نہیں کرنا ہے، کیونکہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب مطالعہ بھی ہیں، صاحب سماعت بھی آپ حضرات ہیں، مسلسل مجلسیں سنتے ہیں. پروردگار نے جب دین محمدی کو پیش کیا اور لوگوں سے اس کے لیے کہا کہ تمہیں صرف دین محمدی پر عمل کرنا ہے، کوئی رسم نہیں، کوئی رسم نہیں. کہ سمجھتے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی رسم نہیں. آپ جاتے ہیں، خیر ہمارے ملک پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر چیز ایسی ہے جو ملاوٹی والی ہوتی ہے. آپ دوسری جگہوں پر جائیے ہندوستان سے ہٹ کر کے، ایران، عراق، دبئی، ہر جگہ پر جہاں پر باقاعدہ سب سے زیادہ جو سختی ہے وہ فوڈ پر ہے. سب سے زیادہ قانون جو سخت بنائے گئے ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر. کہ ہمارے ملک میں نہیں بنائے گئے ہیں. بنائے کیوں نہیں گئے ہیں؟ بنائے ضرور گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ایک چھوٹا سا لفافہ دیا، قانون پیچھے ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں آگے ہو جاتی ہیں. اب آپ کو جو پیک کرنا ہو کر دیجئے، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میرے ساتھ ایک صاحب کا میں نام نہیں لوں گا، اب وہ جس دکان پر جا رہے ہیں ایران میں، وہاں پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے یہ پیور ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جناب، ان کو کنارے لے کے گئے، بھائی یہاں یہ سوال نہ کیجئے، یہاں جو ہے پیور ہی ملنے والا ہے، کیونکہ یہاں کا ملک کا قانون اتنا سخت ہے کہ یہاں لفافے اور رشوت نہیں چلتی ہے. عزیزوں یہی تو وجہ ہے کہ جہاں لفافے اور رشوت ہوگی وہاں تو خرابی ہونا ہی ہے. اب چاہے وہ دنیا کے کھانے ہو یا ممبر ہو. صلوات محمد و آل محمد. جہاں آفر ہو گیا، ڈیمانڈ ہوئی، وہاں پر تو ختم ہونا ہی ہے. ہمارا بھی دین صحیح تھا، لیکن جہاں پر یہ لفافوں کی ڈیمانڈ شروع ہوئی، صلوات محمد و آل محمد. بہرحال عزیزوں، تو بھائی پیورٹی وہاں پر ہوتی، سوال ہی نہیں کرنا ہے. وہاں پر جہاں پر جو چیز صحیح ہے، ہمارے یہاں مسئلہ ہے. تو عزیزان محترم، ملاوٹ کیا؟ ہمارے یہاں ملاوٹ ہوتی ہے، کہیں 1%، کہیں 10%، کہیں 5%، الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ملاوٹ تو ملاوٹ ہے. شہد لینے گئے، اب بہت ایماندار اگر دکاندار ہے تو کہے گا صاحب دیکھیے ملاوٹ تو ملے گی آپ کو، لیکن یہ 3 طرح کے شہد رکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو ہے اس میں پیور تو نہیں ہے صاحب، پیور نہیں ہے، اس میں ملاوٹ کم ہے. تو نتیجہ کیا نکلا عزیزان محترم؟ بتائیے، بزرگ تشریف فرما ہے، یعنی ملاوٹ تو ہے. جب ملاوٹ ہے تو اس کا مطلب اس کا اثر 100% نہیں ہوگا. محترم یاد رکھیے، دین تبھی اثر انداز ہوگا جب اس میں کچھ % بھی ملاوٹ نہ ہو. ذرا سے بھی ملاوٹ ہو گئی تو جو جس کے فائدے کی چیز ہے وہ ملاتا ہے اور عمل کرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں یہ پسند آیا ہم نے ملا لیا، آپ کو یہ پسند آیا ملا لیا. عزیزوں نہیں، دین خالص ہونا چاہیے ہے، وہ دین جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا ہے. بس ایک سلام بھیجے اور محمد و آل محمد. اگر کوئی دوسرا دین ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کوئی. ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، دین حنیف پر عمل کیا جائے گا. آپ حضرات کو سنتے رہتے ہیں کہ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے، صلوات محمد و آل محمد تشریف لائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا دین پیش کریں گے. آپ نے جملہ نہیں سنا میرا، جب امام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنا دین پیش کریں گے. متوجہ ہوئے؟ حقیقت ہے عزیزوں، وہ اپنا ہی دین پیش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آئیں گے تو جو دین ہمارے پاس ہے وہ امام والا دین نہیں بچے گا، ملاوٹ والا دین بچا ہوگا، جس میں رسمیں عروج پر ہوں گی، دین پیچھے رکھا جائے گا. اب چاہے شادی کا مسئلہ ہو، مجلس کا مسئلہ ہو، مرنے کا مرحلہ ہو، زندگی کا مرحلہ ہو، دعوت کا مرحلہ ہو، ہر مقام پر صرف ملاوٹ ہوگی. اور جب امام دین پیش کریں گے دین محمدی، امام دین پیش کریں گے دین خالص، امام دین پیش کریں گے دین مبین، تو ہم ہی لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں؟ ہم تو اس دین کو پہچانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم رسموں سے گھر چکے ہوں گے.
ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پرورش کیے تو رسموں کو کنارے رکھیے، دین کو سامنے رکھیے۔ جب دین سامنے ہوگا دنیا بھی ہاتھ میں آئے گی، آخرت بھی ہاتھ میں آئے گی۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اب یہ کوئی نہ کہے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ کچھ اندھوں کو ایک کمرے میں بھیج دیا گیا، سنا ہوگا آپ نے، کہ اندر ہاتھی ہے، جب تم چھو کے دیکھو بتاؤ کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اشارہ سمجھ گیا آپ حضرات؟ اب وہ بیچارے جو بھی 2 4 5 8 10 اندھے تھے وہ پہنچے، کیوں؟ ہاتھی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ نہیں دیکھا ہے کبھی، ظاہر سی بات ہے، نابینا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں پونچھ آئی، کسی کے ہاتھ میں سونڈ آئی، کسی کا ہاتھ پیٹ پر پڑا تو کسی کے ہاتھ پیر آیا۔ اب عزیزان محترم، اب جب باہر آیا تو جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اسی کو ہاتھی سمجھتا رہا۔ خدا را بچوں کو دین بتائیے، ورنہ جو رسم ان کے ہاتھ میں ہوگی اسی کو دین سمجھیں گے۔ ایک سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بہترین چیز عطا کی ہے جس کا نام ہے عقل، اور اسی کی روشنی میں فکر کی جاتی ہے۔ عقل، فکر۔ اچھا یہ عقل کیا ہے اور فکر کیا ہے؟ میں بہت جلدی اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مقدمہ ہے۔ عقل کیا ہے اور فکر کیا ہے؟ عقل کا معنی، کسی بچے سے پوچھیں یہ عقل کس کو کہتے ہیں، وہ کہیں گے سر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کا نام عقل ہے۔ جیسے بچوں سے کہا نہیں آتا، چھوٹے بچوں بتاؤ بچوں بیٹا عقل بڑی کہ بھینس، یہ سوال کرتے ہیں۔ اب تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے تو کہتا ہے عقل بڑی، نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے بھینس بڑی۔ تو عقل کا مفہوم یہی ہے نا کہ ذہن میں ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں۔ لیکن عقل کا معنی کیا ہے؟ قال عین قاف لام، عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کہتے ہیں روکنے کو۔ عقل کا مطلب ہوتا ہے روکنا، عقل کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، عقل کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ العقل عقالۃ من الجہل، عقل انسان کو جہالت سے روکتی ہے۔ عربی میں اونٹ، جیسے ہمارے یہاں گائے بھینس وغیرہ ہوتی ہے، رسی بڑی ہوتی ہے، تو عربی میں جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے اس کو عقال کہتے ہیں، یہی عین قاف لام، یعنی اونٹ کو روکنے والی رسی۔ عقل کا مطلب روکنا، عقل کا مطلب باندھنا، یہ اس کے سملرز معنی ہیں، منع کرنا، روکنا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل روکتی ہے، کس سے؟ جہالت سے۔ عقل روکتی ہے کس سے؟ شرک سے۔ عقل روکتی ہے کس سے؟ ظلم سے۔ عقل روکتی ہے کس سے؟ برائی سے۔ یعنی یہ عقل ہی ہے ہمارے اندر کہ جو ہمیں روک رہی ہے مختلف چیزوں سے، جو غلط ہیں اس سے روک رہی ہے، جو بری ہیں اس سے روک رہی ہے، جو بد ہیں اس سے روک رہی ہے، جہالت سے روک رہی ہے نا ذہن محترم؟ تو عقل کا مطلب ہی یہ ہوا، عقل کا مطلب ہوا کہ روکنے والی چیز۔ خلاصہ کلام یہ، عقل اس اعلیٰ ترین صفت کا نام ہے جو انسان کو دی گئی ہے تاکہ جس کے استعمال سے انسان دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ یہ ہوئی عقل۔ عقل کا معنی یہ ہوا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ عقل سے کیوں کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے عقل کا مطلب یہ ہوا۔ اب آئی ہی دوسری چیز فکر، بہت جلدی یہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، شاید کسی نتیجے پہنچے۔ اب دوسری چیز آئی فکر، اس میں تھا عین قاف لام جس کا مطلب ہوا ہے روکنا، باندھے رکھنا، حفاظت کرنا، تمام چیزیں۔ اب دوسری چیز آئی ہے فکر، فکرا،
اعمل العقل فی، انسان نے کسی کام کے سلسلے میں عقل کا استعمال کیا، ورتب بعض ما یعلم، اور جو چیز وہ جانتا تھا اس کو مرتب کیا۔ بہت توجہ چاہتا ذہن محترم، عقل کا استعمال کیا، اس کے ذہن میں جو چیز تھی، نالج میں تھی، اس کو مرتب کیا۔ کیوں مرتب کر رہا ہے؟ کیوں عقل کا استعمال کرا؟ لیصل بہ الی المجہول، تاکہ اس کے ذریعے سے جو نہیں جانتا وہاں تک پہنچے۔ بہت توجہ چاہتا ذہن محترم، عقل کا مطلب ہے روکنا، فکر کا مطلب ہے اس عقل کا استعمال کرنا تاکہ معلوم سے مجہول تک پہنچے۔ اسی لیے ایک جملہ آیا ہے، العقل مشی العقل الفکر مشی العقل۔ مشی تو آپ حضرات جانتے ہیں، حرکت کو کہتے ہیں، جیسے نجف سے کربلا لوگ مشی کرتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اس کو مشی کہا جاتا ہے، یعنی حرکت۔ تو فکر کا مطلب ہی ہے عقل کو حرکت دینا۔ عزیزان محترم، میں اس لیے واضح کر رہا ہوں بات آپ حضرات کی خدمت میں، آپ ماشاءاللہ صاحبان عقل ہیں، صاحبان علم و فہم ہیں، صاحبان مطالعہ ہیں، صاحبان سماعت ہیں، ماشاءاللہ بہت مجالس سنتے ہیں، مختلف علماء کرام، ہمارے اساتذہ بھی آتے ہوں گے، یہاں پر آتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی آتے ہیں، سب لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں خود سینئرز ہیں، مولانا گلزار جعفری صاحب تو مستقل یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ میں نے مختلف علماء کو سنا، میں ایک طالب علم ہوں، مختلف علماء کو آپ سنتے ہیں یہاں پر، لہٰذا آپ کی سماعت کے بارے میں، مطالعے کے بارے میں، علم کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ صرف ایک نہج کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزوں، اللہ نے ہمیں عقل عطا کی جو ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے۔ اللہ نے پھر عقل کے ذریعے سے کہا نہیں تم فکر کرو۔ کیوں فکر کرو؟ تاکہ تم جو بھی معلومات ہیں اس کے ذریعے سے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے وہاں تک پہنچ جاؤ۔ شیخ الرئیس بولی سینا فرماتے ہیں کہ مرتب چیزوں کو غیر مرتب چیزوں کی طرف لے جانا اور ذہن کو حرکت دینا، یہ فکر کہلاتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئیں، یعنی اب ایک بہت اہم، جب اسی عقل و فکر کو آپ درمیان میں رکھیے تو یہیں پر کہیں پر حسبان آتا ہے، ظن آتا ہے، علم آتا ہے، فہم آتا ہے، فقہ آتا ہے، تمام چیزیں الفاظ استعمال کرتے ہیں، سب سملر معنی ہے، لفظ ہیں کہ جو ہمارے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ تو اذان محترم، یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیے، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں جب کتاب رکھی گئی شریعت کی، جس کے اوپر ہمارے پلرز ہیں شریعت کے، اس میں ہمارے یہاں جو اہل تشیع ہیں وہاں پر جو سب سے پہلی بحث کی گئی وہ ہے کتاب العقل۔ تھوڑا ساتھ دیے میرا، کتاب العقل، پروردگار یہ سب سے پہلے عقل کیوں کو رکھا؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، پروردگار پہلے تذکرہ نماز کا ہوتا۔ اچھا ویسے بھی اول نماز، یہی تو مکتب میں ہم نے پڑھا ہے، دوسرے روزہ، تیسرے حج، پروردگار نماز کو بیان کرتا ہے، وہ دین کا ستون ہے۔ اگر نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ یہ عقل کو شروع میں کیوں رکھ دیا؟ تو پروردگار شاید جواب دے کہ عقل کو رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کیونکہ اگر تم عقل کی روشنی میں نماز پڑھو گے تو وہ نماز رد نہیں ہوگی، ہمیشہ قبول ہوگی۔ لیکن جہاں عقل پیچھے ہوتی ہے، دوسری چیزیں پہلے ہوتی ہے، یہی تو فرق ہے ہم میں اور غیروں میں۔ ہمارے یہاں عقل پہلے ہے، دوسروں کے یہاں عقل ہے ہی نہیں۔ تو یہ سوال، یہ چیپٹر تو ہمارے یہاں کلوز ہونا چاہیے کہ نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ اگر عقل ہے، اس کا استعمال ہے، تو نماز قبولیت تک پہنچے گی، نہیں ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بجبر محمد و آل محمد۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی عزیزوں؟ تو اب تو طے ہے نا کہ عقل کا استعمال ہے۔ ہماری عقل کو پہلے رکھا گیا، باقی چیزیں بعد میں رکھی گئی۔ جب عقل پہلے ہے تو ہم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ طے ہے کہ نہیں؟ چچا آپ بتائیے، عقل پہلے ہے، فکر ہے۔ اگر عقل و فکر نہیں ہوگی تو توحید ہی نہیں، عقل و فکر نہیں تو خدا کا وجود ہی نہیں۔ اول اصول دین میں جو توحید ہے، توحید کی بنیاد ہی عقل پر ہے عزیزوں۔ توحید کی بنیاد حکم ہے،
کہ 14 برس میں جب بچہ بالغ ہو تو سب سے پہلے وہ غور و فکر کرے. میں نے فکر کی کیا تعریف کی کہ جو ذہن میں موجود ہو اس کو مرتب کرے تاکہ ایک اننون چیز تک پہنچا جائے. بچپن سے ماں نے رٹایا اللہ ایک، والد نے رٹایا بیٹا اللہ ایک، ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیے یہ 14 برس تک رٹنے کی منزل ہے. بالغ ہونے کے بعد پھر ان تمام رٹی ہوئی چیزوں کو مرتب کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. رٹی ہوئی چیزیں ایک طرف، ان رٹی ہوئی چیزوں کو ایک مرحلے پر آ کر کے ایک جگہ پر مرتب کرنا ہے. بھئی ماں نے یہ کہا تھا اللہ ایک ہے تو کیوں ہے؟ میں توحید کی طرف جانے ہی رہا ہوں، مطلب وقت نہیں، بہت جلدی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ اشارہ کرتا جا رہا ہوں. اللہ ایک ہے تو کیوں ہے؟ اس نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اماموں کو کیوں بھیجا؟ تمام چیزیں آتی ہیں. تو فکر کرنا ہے. جب فکر ہو گئی اب ہماری توحید توحید ہے، اب نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے. ورنہ یاد رکھیے گا جو ماں باپ کے بتائے ہوئے رٹے رٹائے اصولوں پر اگر بغیر غور و فکر کے عمل کر رہا ہے تو نہ اس کی توحید درست ہے، نہ نماز درست ہے، نہ روزہ درست ہے. ٹھیک؟ قرآن مجید نے بار بار کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. ہم نے اسی طرح سے نشانیاں تمہارے لیے پیش کر دی، شاید تم عقل کا استعمال کر لو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی، شاید تم اب فکر کرو. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. ہم نے آیات کو پلٹ پلٹ کر کے بتایا. واہ کیا قرآن دیکھیں سمجھا رہا ہے. ہم نے آیات کو نشانیوں کو الٹ پلٹ کر کے بتایا، شاید وہ سمجھیں غور و فکر کریں. عزیزان محترم بارہا خدا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں. جناب ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. مجلس تفصیلی ہوتے چلے جائے گی. جب چاند کو دیکھا تو اشارہ کیا، جب سورج کو دیکھا تو کہا، جب ڈوب گیا تمام چیزیں ہیں کہ جب وہ ڈوب گیا کہا نہیں ہم ڈوبنے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ باقی، جو ڈوبا وہ خدا کیسا. عزیزان محترم بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام مقامات پر قرآن میں دیکھ لیجئے، تاریخ میں دیکھ لیجئے، کتابوں میں دیکھ لیجئے، شریعت میں دیکھ لیجئے، ہر مقام پر کہا جا رہا ہے صاحبان علم سے. اور اگر کوئی ایسا فرقہ ہو کہ جو اس در سے وابستہ ہو کہ جہاں پر علم کا شہر بھی ہو اور شہر کا دروازہ بھی ہو، تو عزیزوں سوچے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے ہے. بھئی ہمارے پاس رسول بھی ہیں، علی بھی ہیں، کوئی معمولی چیز ہمارا، وہ اور ہیں جن کے پاس سب نہیں ہوتے. ہم اس فرقے سے وابستہ ہے، کوئی معمولی چیز تھوڑی نہ ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، مولا کائنات تشریف لائے، فوراً مرسل اعظم نے فرمایا دیکھو مرحبا اس شخص کے لیے جو آ رہا ہے. کون ہے یہ؟ کہ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے آدم سے 40,000 سال پہلے خلق کیا. میں روایت آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. مولا کائنات تشریف لائے، جناب ابن عباس بیٹھے ہیں، دوسرے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. مرسل اعظم نے فرمایا مرحبا اس شخص کے لیے جو آ رہا ہے، اللہ نے انہیں 40,000 سال پہلے خلق کیا. جناب ابن عباس نے فرمایا، سوال کیا؟ فقلت تو یا رسول اللہ اکان الابن قبل الاب. یا رسول اللہ کیا بیٹا باپ سے پہلے پیدا ہو گیا؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جناب آدم یہ جو جہاں پر افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو یہی نا کہ آدم تمام انسانوں کے والد باپ، یہی ہے نا، تمام انسانوں کے باپ جناب آدم. تو جناب ابن عباس نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا بیٹا باپ سے پہلے پیدا ہو گیا؟ دیکھیں یہ ابن عباس ہیں، کوئی معمولی شخص نہیں ہے. ابن عباس کو سب معلوم ہے.
لیکن ابن عباس دیکھیے اذان محترم، سوال ہمیشہ نادانی کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی سوال کے ذریعے سے دوسروں کو عظمت بتائی جاتی ہے، علم عطا کیا جاتا ہے، کسی کی شخصیت سے واقف کرایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا نعم ان اللہ تعالی خلقنی وخلق علی قبل ان یخلق آدم بہذہ المدت۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، مجھے اور علی کو اللہ نے آدم سے بہت پہلے خلق کیا۔ کیسے؟ کہا اللہ نے خلق اللہ نوراً، اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا، فَقَسَّمَهُ نِصْفَيْن، پھر اس نور کے دو حصے کیے، فَخَلَقَنِي مِن نِصْفِ، اس ایک حصے سے مجھے پیدا کیا، وَخَلَقَ عَلِيًّا مِن نِصْفِ الْآخِرِ، آخر، اور پھر علی کو ایک دوسرے حصے سے پیدا کیا، قبل الاشیاء کو، تمام اشیاء سے پہلے۔ اچھا یہیں پر رک جاتے گا؟ نہیں، ابھی آگے بھی بات ہے۔ فَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ فَكَانَتْ مُظْلِمَةٌ فَنُورُهَا مِن نُورِي وَنُورِ عَلِي، جب تمام مخلوقات کو خلق کیا، جب دنیا کو پیدا کیا، مخلوقات کو خلق کیا، تو اس وقت پوری کائنات، پوری دنیا سے بھی یہیں تک محدود نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ پوری دنیا ظلمت میں تھی، تاریکی میں تھی، سیاہی میں تھی، اندھیرے میں تھی۔ پھر پروردگار نے میرے اور علی کے نور سے پوری کائنات کو منور کیا۔ یہ روایت ہے باقاعدہ، میں نے سامنے پڑھا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ یوں ہی بس سنی سنائی چیز نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب مجھے پیدا کر لیا، اس کے بعد فرشتوں کو خلق کیا، فرشتے خلق ہو گئے۔ خلق ہونے کے بعد اب میں نے اور علی نے عبادت شروع کی، میں نے تسبیح پڑھی، فرشتوں نے ہمیں دیکھا، ہم نے تحلیل شروع کی، فرشتوں نے ہمیں دیکھا، ہم نے اللہ کی حمد شروع کی، فرشتوں نے ہمیں دیکھا۔ اب مرسل اعظم فرماتے جا رہے، ہم حمد کر رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، ہم اللہ اکبر کہہ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، ہم شکرن للہ کہہ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، یعنی ہم عبادت کرتے جا رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، ہم رکوع کر رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، ہم سجدہ کر رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، ہم قنوت پڑھ رہے تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے۔ عزیزو مرسل اعظم فرما رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے جا رہے تھے، فرشتے دیکھتے جا رہے تھے، اور دیکھنے کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم نے جب تکبیر پڑھی، فرشتوں نے اللہ اکبر کہا، ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتوں نے سبحان اللہ کہا۔ یا رسول اللہ، ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فرشتوں ملائکہ دوسروں کو عبادت سکھا رہے تھے، اب سمجھ میں آیا نہیں، فرشتوں کو عبادت سکھانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ سکھانے والا کون تھا؟ محمد مصطفیٰ علی مرتضی۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزوں یہ ہے مرحلہ۔ بہرحال تو عزیزان محترم، روایات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اہل بیت کی روشنی میں، ائمہ کی روشنی میں، اللہ کی حجت کی روشنی میں، ایک چیز سب سے بنیادی ہے، اس کے بعد سوال کروں گا آپ سے، آپ جواب دے دیئے گا، اور بس مرحلے پر آ کر کے مجلس کو تمام کروں گا۔ نبیوں نے کہا عقل کا استعمال کرو، فکر کرو، تبھی تم ہمارے دین پر عمل کرو گے۔ اوصیاء نے کہا، اماموں نے کہا، اللہ کی تمام حجتوں نے کہا، قرآن نے کہا، روایات نے کہا، احادیث نے کہا، سنت نے کہا، ہر چیز کہہ رہی ہے پہلے عقل، فکر، پھر عمل، یعنی کوئی چیز عقل کے باہر نہ ہو۔ ایک سوال ہے عزیزوں، ماشاءاللہ میں نے پھر کہا، پھر میں دہرا رہا ہوں، ماشاءاللہ بہترین مجمع کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس در سے وابستہ ہیں جہاں جہالت کا تصور بھی نہیں ہے۔ تصور آپ سمجھ سکتے ہیں، جہالت کا تصور بھی نہیں ہے، جہاں صرف عقل ہے، جہاں صرف تعقل ہے، جہاں صرف تدبر ہے، جہاں صرف تفقہ ہے نا، خصوصاً دین میں
پھر ایک چیز سمجھ میں نہیں. اچھا دوسری چیز, ابھی میں نے خود دو ہستیوں کی بات کی, اور اس کے بعد ہم اس در سے وابستہ, ان ہستیوں سے وابستہ جو کائنات کی افضل ترین شخصیتیں, جن سے اوپر کوئی نہیں, یہ عقیدہ ہے ہمارا, جن سے بہتر کوئی نہیں, جنہوں نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی, یہ کرو یہ نہ کرو, اس پر عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے, اس سے پرہیز کرو گے تو بہت فائدے میں رہو گے. اب ہم ان اہل بیت سے پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں, مولا کمال یہ ہے, میں تو ایک طالب علم ہوں, ایک اساتذہ سے, علماء سے, مراجع تمام لوگوں سے سنا, سوالات کیے, پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہمارے ہندوستان میں ہے, اور کمال یہ ہے کہ مولا آپ نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں. مولا پوچھیں کیا؟ کہا جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اسی درمیان آسمان کے اوپر کبھی سورج گہن ہوتا ہے, کبھی چاند گہن ہوتا ہے. مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم ہر چیز آپ سے لینا چاہتے ہیں, ہم ہر بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ تمام چیزوں کے مالک ہیں, ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. بتائیے ہے کہ نہیں؟ آپ ہاتھ کرتے رہیے, ان کے یہاں سے کوئی چیز چھوٹی. پھر یہ اتنا بڑا مرحلہ کہ جب ایک خاتون حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, تو پھر اس موقع پر جب سورج گہن اور چاند گہن ہو رہا ہے, تو پھر ہم در اہل بیت کو چھوڑ کر کے, ہم در اہل بیت سے سوال نہ کر کے, آخر یہ یوٹیوب پر یہ جنتری بتانے والوں, ان برہمڑوں اور پنڈتوں کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آخر کیا کرے کہ نہ کرے؟ عزیزان محترم, پوری ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, ہر موقع کے اوپر ادھر سورج گہن ہوا, ادھر چاند گہن ہوا, ہم نہ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں, نہ کسی امام کے پاس جاتے ہیں, نہ قرآن کے پاس جاتے ہیں. سوال ہوتا ہے تو جنتری میں ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. جواب ملا, چھری سے کچھ کاٹو نہ, رات بھر سونا. آخر یہ جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ اماموں سے یا کس سے آ رہا ہے؟ اگر امام سے لے رہے ہو تو ہمیں بھی بتا دو, ہم بھی سیکھ لیں گے. اور اگر امام نہیں ہے تو کیا ضرورت پڑی کہ تم ان کا در چھوڑ کر کے دوسروں کے دروں پر بھیکاری بن کر کے سوال کر رہے ہو؟ سوال سلوات محمد و آل محمد. بتائیے نہیں, عقل, صاحبان عقل ہمارے یہاں ہیں, بہت سی ہیں, جہاں پر دین و شریعت کی طرف رخ کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص, بہت جلیلی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں, بنی اسرائیل کا ایک شخص, بہت سے عابد گزرے ہیں, آپ سنتے رہتے ہوں گے, بنی اسرائیل کا ایک عابد, بنی اسرائیل کا ایک مومن. یہ بنی اسرائیل میں جہاں بہت ضدی لوگ تھے, بہترین اللہ کی عبادت کرنے والے بھی افراد تھے. اس نے ایک دن خواب میں دیکھا, اس سے کہا گیا اب آج کے بعد تمہاری زندگی دو حصوں میں بٹے گی. اللہ کے فرشتے نے اس سے کہا دو حصوں میں, ایک حصہ امیری کا, آسائش کا, آرام کا, نعمتوں کا, ہر طرح کی سہولتوں کا. دوسرا حصہ تکالیف, غربت, فاقہ, صعوبات, مشکلات, تمام چیزیں. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ پہلے کیا چاہیے, آسانیاں چاہیے یا مشکلات چاہیے, دولت چاہیے یا فاقہ چاہیے, کیا چاہیے؟ اب دیکھیے عقل مند آدمی تھا. میں نے کہا نا کہ ہم یہ مجلس شہزادی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کے سلسلے میں قائم کی گئی, بس میں بھی یہیں سے آنا چاہ رہا ہوں, مجلس پر قائم کی گئی ہے, ٹھیک ہے. شہزادی کو ماننے والی خواتین معمولی ہستیاں نہیں ہوتی ہیں عزیزوں, جو شہزادی کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں. اور اس زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں شہزادی کو آئیڈیل بنایا گیا ہے. اس مومن نے کہا بھائی رک جاؤ, میں کل بتاؤں گا. ہاں کل کیوں؟ جواب دو نا, اللہ نے تمہارے سامنے آفر رکھے ہیں تو کل بتا, آج بتاؤ. بھی کہا نہیں. کہا کیوں؟
اب تمام ان مردوں کی عقل کو دباتے ہوئے اس شخص نے کہا، وہ مرد کے جو عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، اس نے کہا نہیں بھائی، میں اپنی زوجہ سے رائے لوں گا۔ ہاں، زوجہ سے رائے، یہ تو کہیں نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، اگر زوجہ مومنہ ہو، اگر زوجہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو تو وہ عام عورت نہیں ہوتی، بہت بلند عورت ہوتی ہے۔ کہا میری زوجہ مومنہ ہے، میں اس سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، رائے کروں گا، تب کل بتاؤں گا۔ صبح اٹھا، بیدار ہوا، زوجہ سے رائے مشورہ کیا، تمام چیزیں ہوئیں۔ سنیے گا زان محترم، بہت اہم چیز ہے، وہ ہمارے لیے ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں، تجارت میں نقصان، نوکری نہیں مل رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ کامن پرابلمس ہے آج دنیا کی، ہر ایک کو یہ شکایت رہتی ہے، صاحب کیا کریں، بڑی کوشش، بڑی محنت، کبھی تو خدا سے پروردگار سمجھ میں نہیں آتا، اتنی محنت کرتا ہوں، مالک کیا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں، تانا دے رہے ہیں، روزہ میں رکھ رہا ہوں، گرمی کی دھوپ ہوتی ہے، آج تک ایک روزہ نہیں چھوڑا، پروردگار تو مجھے ہی نہیں دے رہا ہے، کیا میں نے کوئی حرام کام کیا، غلط کام کیا؟ کامن پرابلمس۔ اس زوجہ نے اس سے کہا اچھا آفر آیا ہے، کہاں؟ کہا ایک کام کرو، ہم آپ ہوتے تو یہی کہتے بھیا پہلے مشکلات لے لیں، اس کے بعد آرام سے زندگی گزاریں گے، جب تک زندہ رہیں گے، تب تو ضعیفی بھی آ چکی ہوگی، کمزوری بھی آ چکی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، شروعات میں اگر 10 سال کی عمر رہ گئی ہے، پہلے 5 سال تھوڑے بازو بھی قوی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، بعد میں 5 سال میں ضعیف ہو جائیں گے، کمزور رہیں گے۔ کہا نہیں، پھر کہا نہیں، پہلے جاؤ آرام، دولت، آسائش، سہولت، یہ سب لے لو۔ اب وہ بیچارہ سمجھ میں اس کے نہیں آ رہا ہے کہ میری زوجہ کو ہو کیا گیا۔ کہا نہیں، یہ کرو تبھی، کہا جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ وہ بیچارہ چپ چاپ رات میں پھر لیٹ گیا، آج جواب دینا تھا، فرشتہ پھر آیا، ملک پھر آیا، سوال وہی۔ کہا بھائی ایک کام کر، تو دولت دے دے پہلے، میں بعد میں جھیل لوں گا فقر کو۔ دیکھیے میں نے کہا نا، عورت جس کو دنیا بالکل ایک معمولی ہستی سمجھتی ہے، اگر عورت صحیح ہو تو یاد رکھیے گا پورا گھر جنت بن جاتا ہے۔ یہ خیال خام ہے کہ نہیں عورت کو تعلیم نہیں دینا چاہیے، نہیں، لڑکا چاہے نہ پڑھے، لڑکی ضرور پڑھے، کیونکہ اس کی گود میں کوئی پروان چڑھنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے۔ علم ہوگا تو زبان سے الفاظ اچھے نکلیں گے، بچہ وہی سیکھے گا۔ علم نہیں ہوگا، جاہل ہوگی تو زبان پر الفاظ وہی آئیں گے تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ اس زوجہ نے، اس مومنہ نے رائے دی، اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اب اس کو آسائش مل گئی، دولت مل گئی، تمام چیزیں، دولت کی فراوانی، آسائش ایسی کہ ذرہ برابر مشکل نہیں، صعوبت نہیں، پریشانی نہیں، کچھ نہیں، صرف اور صرف آسام، صرف اور صرف آسائش، صرف اور صرف دولت۔ اب اس کی زوجہ نے اپنے شوہر کو بلایا، بیٹھو سنو۔ اب مثال لے لیا، آپ ایک ازیوم کر لیے کہ مثلا 10 سال ملے ہیں اس کو، مثال لے رہے ہیں، سنو 10 سال تمہیں ملے تھے، 5 سال اب تمہارے پاس یہ سب رہنا ہے۔ میرے نوجوان بھائی سنیں، اور یہ مجرب چیز ہے، تجربہ کی ہوئی بات ہے، گارنٹی اس ممبر سے میں کہہ رہا ہوں، اگر عمل کر لیا، کوئی کاروبار کرنا ناکامی نہیں ملے گی، گارنٹی، کسی فیلڈ میں جانا کبھی ناکامی نہیں ملے گی۔ 2 4 10 دن 20 دن مہینہ امتحان کی منزل ہے، ناکامی نہیں ملے گی، وہ منزل بھی ایسی ہوگی جس میں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سنیں میرے بھائی، اس عورت نے فارمولا بتایا، کیا؟ کہا دولت ملی ہے، کہاں؟ کہا اس کو لٹانا شروع کر دو، غریبوں میں لٹاؤ، اسیروں میں لٹاؤ، یتیموں میں لٹاؤ، پر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کرتے رہو، کرتے رہو۔ اب وہ دولت ملتی گئی، وہ جس کو آسان زبان میں کہے چیریٹی کرتا گیا،
اللہ کے بندوں کو بانٹتا گیا. یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 روپے ہماری جیب میں ہیں، اس 10 میں سے 5 روپے دینے سے 5 کی کمی ہو جاتی ہے. نہیں، عقل سے سوچو، قرآن پڑھو، 5 کی کمی نہیں ہوتی ہے، 45 کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے عزیزوں، حقیقت ہے عزیزوں. بہرحال آپ دیکھیے عزیزان محترم، مرحلہ آیا اس نے 5 سال دولت بانٹتا گیا. کوئی ضرورت مند آیا اس کو دے دیا، کوئی پریشان آیا، کسی بھی صاحب ضرورت کی ضرورت کو اس نے خالی نہیں کیا، سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی. 5 سال گزر گئے. آج مثلاً آخری دن ہے، آج کا دن ہے. اب وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ کل سے مصیبتیں ہوں گی، کل سے فاقہ ہوگا، کل سے فقیری ہوگی، کل سے پریشانیاں ہوں گی، کل سے مشکلات ہوں گی. نہیں 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 عزیزو، اب آج کا دن بھی گزرا، اب کل سورج طلوع ہونا ہے. ادھر فکر ہے کہ اب غریبی آنے والی ہے، اب مشکلات آنے والی ہیں، اب پریشانی آنے والی ہے. لیکن عزیزوں، جب کل کا سورج طلوع ہوا تو باقی 5 سال کے سورج کی طرح سے آج بھی ویسے ہی دولت آ رہی ہے، ویسے ہی آرام ہے، ویسے ہی آسائش ہے. اب وہ تعجب میں بڑھ گیا. اس زوجہ نے کہا فارمولا سنو، جب تمہارے پاس دولت ہو تو اللہ کے بندوں پر نثار کرتے چلے جاؤ، دولت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے باقی ہوتی چلی جاتی ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. بس عزیزوں، وقت ختم ہو رہا ہے میرا. میرے عزیزوں، اس کو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا. میں کوئی ممبر پر بیٹھ کر کے میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اتنی مرتبہ آپ یہ پڑھیے یہ ہوگا، اتنے چلے کھینچیے یہ ہوگا. نہیں عزیزوں، عقل فکر کی روشنی میں صرف ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنا ٹیلنٹ بڑھانا ہے، تمہیں اپنی محنت کرنا ہے، تمہیں کوشش کرنا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے چلے جاؤ. نہ کوئی چلہ کام آئے گا، نہ کوئی تعویذ کام آئے گا. صرف 2 چیزیں ہیں جو کامیاب بناتی ہیں، ایک تمہاری کوشش، دوسرے خدا کی مخلوق کی خدمت. بس تیسری کوئی چیز نہیں ہے. میں کوئی چلہ نہیں بتاتا کہ اتنی جمعرات تم یہ کرو، اتنے نہیں. جو کرو گے تمہارے اندر ترقی ہوگی روحانی اعتبار سے. جتنی دعائیں کرو تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے، جتنی تم استغفار کرو تمہارے گناہ پورے ختم ہوں گے. لیکن اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، گارنٹیڈ ہے عزیزان محترم، گارنٹیڈ، کوئی شک نہیں ہے. 5 خرچ کرو گے تو تمہیں 50 ملیں گے. اور روایات میں آیا ہے کہ جب تم بہت پریشان ہو، اصل میں عزیزو ہم نے بارہا کہا، میں آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پریشانی آتی ہے، جب نوکری چلی جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، دکان میں تالا لگ جاتا ہے، ہمارے پاس 100 روپے ہوتے ہیں، 100,000 روپے ہوتے ہیں، 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں، ہماری بیوی رائے دیتی ہے دیکھیں اب اس کو دانتوں سے پکڑ کر کے چلیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بے دینی ہے. دین یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم پریشان ہو، دکان میں تالا لگ جائے، کاروبار بند ہو جائے، تو اس وقت جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کو دانتوں سے نہ دباؤ، اللہ کے بندوں پر اس کو قربان کرو. تجارت، دوسرا تجارت کا در کھل جائے گا. ایک در بند ہوگا، اس سے بہتر در کھلے گا. یہاں تم 5 لگا کر کے شاید 10 کماؤ گے، لیکن یہاں 5 لگا کر کے 50 کماؤ گے. اب عقل تمہارے ہاتھ میں ہے، تم 5 کمانا چاہتے ہو یا 50 کمانا چاہتے ہو، دین کمانا چاہتے ہو یا بے دینی پر عمل کرنا چاہتے ہو. تم دیکھ لو، شہزادی کا کردار ہماری عورتوں کے لیے ہے، مولا کائنات کا کردار ہمارے لیے ہے. عزیزوں، بہت اہم بات آپ حضرات کی آج ایک یونیورسل پرابلم چل رہی ہے. ابھی تازی بات ہے، ایک صاحب بیچارے پریشان ہو گئے، بس
جلدی سے بات کو ختم کر لوں. پہلی مجلس تھی یہاں پر تو کچھ باتیں بیان کرنا تھی. بہرحال باتیں تو بہت تھی لیکن شہزادی کے اوپر جو گفتگو ہونا تھی نہیں کر پایا. تھوڑی سی دیر بس. میرے خاص عزیز ہیں صاحب، سیلری بہت اچھی آ رہی ہے، ہینڈسم اماؤنٹ آف منی. بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، 2-3 چیزیں ایک ساتھ آ گئی. ایک صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجو اور محمد و آل محمد. ابھی راستے میں گفتگو چل رہی تھی عزیزان محترم، تو میں مولانا زاغم صاحب تھے، وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. میں جلال پور ایسی جگہ ہے جہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ افراد ہیں جو پڑھائی لکھائی میں بہت آگے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور کامیابی کے منازل طے. کہ خدا اور ترقی کا عطا کرے آپ کے اس قریے پر، آپ کی بستی پر. خدا یقیناً میں بھی بچپن سے جانتا ہوں، میں بہت سے ساتھی یہاں کے ہیں، ساتھ پہ رہے ہیں. عزیز و حقیقت ہے یہ. دیکھیے بس بہت جلدی سے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھیے میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ میں کوئی خیالی پلاؤ پکا کر کے آپ کو نہیں دینا چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں بلکہ کہ مجلسوں سے پلاؤ بریانی ختم ہو جائے. صلوات محمد و آل محمد. میں تو حقیقی پلاؤ بریانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اتنے غور کر رہے تھے ماشاءاللہ، آپ حضرات میں بہت سے بزرگ افراد بھی موجود ہیں، کہ جس زمانے میں ایک روٹی تورک میں بٹتی تھی صاحب، ایک مجلس سے 100 200 300 لوگ شیعہ ہو جاتے تھے. تائید کریں گے آپ حضرات؟ لیکن اب دیگیں چل رہی ہیں، ناٹ اے سنگل پرسن، ایک آدمی نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو عزیزوں خلاصہ یہ نہیں، عقل میں آئیے، فکر کریے، صرف قرآن اور اہل بیت کو پکڑیے. بس صرف قرآن اور اہل بیت. مرسل اعظم بھی ارشاد فرما کر کے یہی کہتے، میں تو ان کی بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہی کامیابی کی کنجی ہے. یہ ناکامی وہی ہوتی ہے جہاں در در کی ٹھوکریں انسان کھاتا ہے. انسان وہیں پر فیل ہوتا ہے. اور دیکھیے یقین ایسا ہو کہ سامنے بڑے سے بڑا سونے کا پہاڑ کیوں نہ آ جائے، اہل بیت کو نہ چھوڑیے. عقیدہ ایسا ہونا چاہیے. وہ سنا ہے نا آپ نے، ایک شخص نے عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. راستے میں جا رہا ہے، ایک بڑی سی ہانڈی میں سونے جواہرات نظر آئے، اس کی پیٹ ٹھوکر لگی. اس نے دیکھا، اٹھا کر کے لے جا سکتا تھا، ہمارے آپ کی طرح کا ہوتا گا نہیں، یہ کسی کا ہوگا. کسی نے کہا نہیں، یہ تو اللہ نے تمہیں دیا. کہا نہیں، اللہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. واپس آ گیا، اپنی زوجہ کو بتایا. زوجہ نے کہا احمق ہو، بے وقوف ہو، پاگل ہو، ملتی ہوئی دولت کو چھوڑ دیا. کان لگائے ہوئے اس کا پڑوسی سن رہا تھا، وہ اس سے جلتا تھا، نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ اس سے نفرت کرتا تھا. اچھا یہ سونے جواہرات چھوڑ کر کے آ گیا. دوڑتا ہوا پہنچا، ہانڈی کو اٹھایا، کیا دیکھا کہ اس میں سونے جواہرات نہیں تھے بلکہ صاحب بچھو تھے. اچھا مجھے مروانے کے لیے آیا تھا. ہانڈی کو اٹھایا، چھت پر پہنچا، اس کی چھت سے پھینکا. اب ادھر سے وہ سانپ پھینک رہا ہے، وہ سانپ بچھو پھینک رہا ہے، لیکن جب اس کے آنگن میں گر رہا ہے، سانپ نہیں ہے، سونا ہے، بچھو نہیں ہے، جواہرات ہے. اس نے بیوی سے کیا کہا؟ نہیں کہا تھا خدا چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے. عقیدہ ایسا ہو اہل بیت پر، خدا پر نہیں، کسی کے سامنے نہیں جھکنا. پریشانی ہوئی فوراً گئے، صاحب ایک فلاں جگہ کے اوپر بہت بہترین دعا کا تعویذ کرنے والے صاحب موجود ہیں. بس ربط مصائب. قسم خدا کی عزیزوں گارنٹی دے رہا ہوں، میں 1 سال کے بعد، میں نے تاریخ نوٹ کر لی ہے، 1 سال کے بعد میں ان سے سوال کروں گا. 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، کیا ترقی ملی ان کے سامنے جھکنے سے؟ اگر آپ
زیادہ نہیں، 1 سال نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، صرف 1 مرتبہ خدا کے سامنے سجدے میں گرتے اور اہل بیت کا واسطہ دیتے تو 1 سال کی ضرورت نہ پڑتی، 1 سجدے میں دنیا کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا، مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا، ختم ہو جاتے مشکلیں۔ خدا کے سامنے آؤ۔ شہزادی نے جو سب سے پہلا درس دیا ہے وہ توحید کا درس دیا، توحید الہی۔ تمام واقعات آپ کے سامنے نہیں پڑھوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، مجالس مسلسل مجالس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب اشارہ کروں گا ربط مصائب کے لیے بس۔ مسلسل آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلا درس شہزادی کا توحید کے اوپر۔ بہرحال بہت بہترین ذہن میں بات آئی، نہیں پڑھوں گا، وقت لگ جائے گا کیونکہ اب بہت وقت ہو چکا ہے میرے مجلس کا۔ بہت بہترین چیزیں شہزادی نے بتائی ہیں، اور عورت کے لیے صرف ایک سوال ہے کہ فاطمہ ہیں کون؟ ہو از فاطمہ؟ من فاطمہ؟ فاطمہ کون ہے؟ عزیزان محترم، کو ایک پہلو ہو تو بیان کر دیا جائے۔ اس کے لیے معلمین نے، مفسرین نے، مصنفین نے، مؤلفین نے صرف ایک جملہ کہا، فاطمہ فاطمہ است، فاطمہ صرف فاطمہ ہے، بس فاطمہ صرف فاطمہ ہے بس۔ اور میرے بھائیوں، میں بزرگوں سے خطاب ہی نہیں کرتا، تائید کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ بزرگ، جہاں غلطی ہوگی مجھے متوجہ کریے گا۔ جو سب سے بڑی چیز شہزادی کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں جو سب سے اہم درس تھا وہ تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تا قیام قیامت، آنے والی انسانیت تک۔ شہزادی نے طریقہ احتجاج بتا دیا، طریقہ احتجاج بتا دیا کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے کمرے میں 4 دیواری میں بیٹھ کر کے چند جملے آپس میں ڈسکس کر کے ظالم کو برا کہو، نہیں نہیں نہیں۔ شہزادی نے بتایا، شہزادی نے بتایا، شہزادی نے بتایا کہ تمہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہو تو 4 دیواری کے اندر نہیں جانا ہے، نظروں سے نظریں ملا کر کے ظالم کو ظالم کہنا ہے، اور یہی جو کرتا چلا جائے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جس نے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ظالم کو للکارا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، چاہے ماضی ہو یا آج کی نماز جمعہ آیت اللہ خامنائی ہو۔ کل شہزادی نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، ادھر ظالم آج اٹھا، اٹھنے کے بعد للکارا، امام خامنہ کھڑے ہوئے، تم کیا سوچتے ہو ہم کون ہیں؟ کہ سنو، ہم فاطمہ کے لال ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ ہم مسجد کے اندر نہیں نماز پڑھائیں گے، کھلے آسمان میں روڈ پر نماز پڑھائیں گے۔ کل ہماری جدہ نے ناکوں میں آنکھیں ملا کر کے ظالم کو للکارا تھا، ہم آج کے ظالم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے امریکہ کو للکار رہے ہیں۔ ہمت ہو تو علی کو مار کر کے دکھاؤ، سینہ چوڑا کر کے۔ یہ اور نہیں ہے، وہ اور ہوں گے جو فرار کے ماننے والے ہوں۔ یہ آیت اللہ خامنائی فرار کا ماننے والا نہیں ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ دنیا سمجھ لے فاطمہ کا بیٹا کیسا ہوتا ہے، دنیا سمجھ لے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ابھی تک جو ڈھولک بج رہی تھی، غبارہ پھولا ہوا تھا،
रहबर मुअज़्ज़म ने तमाम ढोलकों को चकनाचूर कर दिया, तमाम गुब्बारों को उसी तरह से उन गुब्बारों की हवा निकाल दी कि जिस तरह से जब मौलाए कायनात को ज़ाहिरन चौथी खिलाफत अता हुई थी। नहीं 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 नहीं, जब मौलाए कायनात ने चौथी खिलाफत को लिया था, मिली नहीं थी, लिया था, तो जिस तरह से कल अली ने पहले तीनों खिलाफतों को रौंद करके बताया था, अली का अंदाज क्या था, अली का तरीका क्या था। मिंबर पर जा रहे हैं, सबसे पहले स्टेप पर पहुंचे, उसको छोड़ा, दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उसको छोड़ा, तीसरी मंजिल पर पहुंचे, उसको छोड़ा, तमाम मंजिलों को छोड़ते हुए अली सबसे बुलंदी पर पहुंचे। मैं कहूंगा या अली, क्या जरूरत थी इस बुलंदी पर जाने की? क्या सुनो, तुमने पढ़ा नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह? या अली ये क्या है? कहा सुनो, कलमे तौहीद तभी मुकम्मल होता है जब पहले बातिल का इनकार हो, फिर हक का इकरार होता है। ला इलाहा कह करके बातिल का इनकार, इल्लल्लाह कह करके खुदा का इकरार। मैं सिर्फ खिलाफत नहीं कबूल कर रहा हूँ, पहली खिलाफतों को पैरों से रौंदता हुआ जा रहा हूँ। पहले की खिलाफत को रौंदा, दूसरे की खिलाफत को रौंदा, तीसरे की खिलाफत को रौंदा, वहां पहुंचे जहां रसूल पहुंचते थे। अजीजों, इसी तरह से आज का दौर है। दुनिया के अंदर अमेरिका का बोलबाला था, अमेरिका सुपर पावर थी, अमेरिका ताकतवर था। एक मर्तबा अली का लाल खड़ा हुआ, कहा तुम किसे ताकतवर समझते हो? ये अमेरिका, सुनो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुत्ता है। तुम जितना डरोगे तुम्हें दौड़ाएगा, जितना भागोगे तुम्हें भगाएगा। रोक करके, ईंटा उठा करके, मुड़ करके एक मर्तबा सामने करो, देखो भागता हुआ नजर आएगा। अमेरिका ऐसा ही है, ये दौड़ाता है, ये दौड़ाता है, ये भगाता है, लेकिन एक मर्तबा सीना चौड़ा करके तुम खड़े हो जाओ, देखो खुद अमेरिका कुत्तों की तरह से भागता हुआ नजर आएगा। आज दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से इस अमेरिका और इजराइल ने अपने घुटने टेके और भागते हुए नजर आए। ये भाग नहीं रहे हैं, ये खैबर की तरह अली की फतह का ऐलान कर रहे हैं। एक सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीजों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, जुल्म के खिलाफ तरीक़ा बताया, वही तरीक़ा आज अपनाया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख लीजिए, शहज़ादी की जब शहादत होने वाली थी, बस मैं मंजिल पर आ गया, 1 घंटा होने वाला है मेरा। मुसलसल मसाइब सुन रहे हैं हज़रात। शहज़ादी हकीकत है अज़ीज़ों, कायनात की मज़लूम तरीन खातून अगर कोई है, मज़लूम तरीन खातून, तो वो शहज़ादी हैं। मज़लूमा यही नहीं, शहज़ादी को मज़लूमा कहा गया है। जनाब ज़ैनब भी मज़लूमा हैं बेशक, लेकिन फ़ातिमा ज़हरा उनसे एक मरहला ऊपर है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो ज़ैनब को दर्द मिला वो ज़ैनब उनकी बेटी थी। उस हैसियत से माँ को दर्द हुआ। कायनात की मज़लूम तरीन खातून, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम कि एक माँ जब जुदा होती है, और फातिमा ज़हरा जैसी माँ क्या गुजरी होगी शहजादों पर, क्या गुजरी होगी ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर, नहीं मालूम। एक बेटा ही समझ सकता है, बेटी ही समझ सकती है। हम जितना मातम कर लें, जितना गिरिया बहा लें, जितना गिरिया कर लें, जितने आंसू बहा ले, लेकिन
ہم اس درد کا احساس نہیں کر سکتے۔ شاید آپ نے سنا ہو جب شہزادی کی شہادت اور ان کی پسلیاں ٹوٹنے کی خبر ایک ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی، نہیں معلوم وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، وہ شیعہ تھا کہ نہیں تھا، سب اتنا ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ بنت رسول نبی کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، پسلیاں، وہ ہڈی کا ڈاکٹر چیخ مار مار کر رونے لگا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے ایک ذرا سی ہڈی ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے، تو جب تک اس کو بیٹھایا نہ جائے ایسا درد ہوتا ہے کہ وہ درد قابل برداشت نہیں ہوتا۔ ہائے، رسول کی بیٹی کی پسلیاں شکستہ تھی اور اس کے بعد بھی 75 دن یا 90 دن یا 80 دن ارے بنت رسول زندہ رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے برداشت کیا ہوگا، اور درد اتنا برداشت کیا کہ علی کو معلوم ہی نہیں چلا۔ علی غسل دے رہے ہیں، کس کو؟ بنت رسول کو، فاطمہ الزہرا کو غسل دیتے دیتے جب علی کی نگاہ فاطمہ کے پسلیوں پر پڑی، فاطمہ کے پہلو پر پڑی، ایک مرتبہ ارے حیدر کرار، فاتح خیبر و خندق، ارے ہر جنگوں کا فاتح جس نے اتنے بڑے بڑی مارکے حل کیے، ہاں ہاں آزادارو، ارے علی کے حلق سے ایک ایسی چیخ سنا بلند ہوئی کہ اصحاب جو باہر تھے، چاہنے والے جو باہر تھے، ارے وہ تعجب میں پڑ گئے۔ علی غسل دے کے باہر آئے، سب دوڑتے ہوئے پہنچے، یا علی خیریت تو ہے؟ آج تک میں نے آپ کی ایسی کیفیت نہ دیکھی، یا علی کیا سانحہ پیش آیا؟ کہا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ارے بنت رسول کے پہلو پر جب نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ ارے فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہے، اور بنت رسول نے مجھ سے کہا تک نہیں، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں 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 آزادارو، ارے یہ غسل دے دیا، لو جنازہ تیار ہو گیا۔ ہاں آزادارو، علی نے بچوں سے کہا، بچوں اماں کو خدا حافظ کہو، زینب ام کلثوم، حسن و حسین، ارے فاطمہ کو، میرے اپنی اماں کو خدا حافظ کہو۔ لو آزادارو، ارے نہیں معلوم کہ زینب نے کیسے خدا حافظ کہا ہوگا، نہیں معلوم کہ ام کلثوم نے کیسے خدا حافظ کہا ہوگا، ہاں ہاں لیکن تاریخ کہتی ہے زینب آگے بڑھی، اماں خدا ام کلثوم آگے بڑھی، اماں خدا حافظ۔ لو عزادارو، بڑے شہزادے امام حسن آگے بڑھے، اماں ہمیں چھوڑ کر کے جا رہی ہو، اماں ہم جدا ہو رہی ہو، اماں خدا حافظ، اماں اب تم نہیں ملو گی، اماں کس کے ساتھ کھانا کھا؟ ہاں ہاں عزادارو، لو جملے ہو رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، لو حسن نے بھی اماں کو خدا حافظ کہا۔ ہاں ہاں عزادارو، اب ایک مظلومہ کو، ہاں ہاں آزادارو، اب ایک مظلومہ کو سید المظلوم خدا حافظ کہنا چاہتا ہے۔ ہاں آزادارو، حسین سے بھی ایک مرتبہ علی نے خطاب کیا، کیا دیکھا؟ حسین دیوار سے لگے ہوئے کھڑے ہیں، بیٹا میرے لال حسین، اماں کو خدا حافظ کہو، بیٹا وقت ہو رہا ہے، اماں کو دفن نہیں کرو گے؟ ہاں 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 عزادارو، مولا کائنات کہتے
بھٹکتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بابا ارے نہیں نہیں میری آنکھوں کے سامنے منظر موجود ہے بابا، ارے جب ہم کھانا مانگتے تھے اماں دیتی تھی، پانی مانگتے تھے اماں دیتی تھی، کوئی ضرورت ہوتی تھی اماں دیتی تھی، ہم آواز دیتے تھے اماں کھانا چاہیے، اماں پانی چاہیے، اماں یہ چیز چاہیے، ہمیشہ اماں کو آواز دی، اماں فوراً آ جاتی تھی۔ بابا نہیں نہیں، جب تک کہ اماں آواز نہ دیں گی یا حسین آگے نہیں جائے گا۔ لوزہ دارو، تاریخ لکھتی ہے بندے کا فن ٹوٹے، فاطمہ کا ہاتھ بلند ہوا، میرے لال حسین اپنی اماں کے کلیجے سے لگ جا۔ حسین آگے بڑھے، فاطمہ کے کلیجے لگے، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ میں کہوں گا آقا حسین، ارے آج تو آپ نے کہہ دیا، کل 10 محرم عصر عاشور کربلا کا منظر، شمر کھڑا ہوگا سرتن سے جدا ہوگا، تب بھی تو آواز دیں گے۔ کہا میں آواز دوں گا، سب کو آواز دوں گا، بابا کو آواز دوں گا، نانا کو آواز دوں گا، بھیا کو آواز دوں گا۔ کہا تب کیا ہوگا؟ کہ سننا چاہتے ہو تو سنو، میری اماں کہیں گی میرے لال ارے کل جب بھی تو آواز دے گا فاطمہ رہے گی۔ یہی ہوا، شمر کا خنجر چلا، فاطمہ نے ابا کا دامن بڑھایا، حسین کا سار فاطمہ کے دامن میں آیا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ خدایا جہاں کہیں مومنین ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تمام دشمنان آزاد، دشمنان دین، دشمنان خدا، ان میں سے جو بھی ہدایت کے قابل ہے خدایا ان کو ہدایت فرما، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ خدایا 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 ہم گناہ گار ہیں معبود، معبود ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ بہرحال معبود جو مومنین مقروض ہیں خدایا ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ خدایا جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ خدایا جو مومنین روزگار سے لگے ہوئے ہیں معبود ان کے روزگار میں، ان کے کاروبار میں، ان کی نوکری میں، ان کی سروس میں ترقی عطا فرما۔ خدایا 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 معبود جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ خدایا پروردگار معبود کربلا، پیغام کربلا، دین حنیف، قرآن اور اطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان تمام ارشادات و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہو، ظالم ہو معبود، و ظلم و ظالم کا خاتمہ فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل اور رسوا فرما۔ ایران اور جو بھی ممالک، جو بھی قوم، جو بھی افراد جہاں کہیں بھی مظلومین کی حمایت میں کھڑے معبود ان کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما۔ خدا ان کو کامیابی عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہی ہے مالک
شہزادی کونین کے جن کی مجلس میں ہم نے شرکت کی ہے، پروردگار ان کے ارشادات پر ہمارے گھر کی خواتین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔